CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں ارکان پارلیمنٹ 6 ہفتوں کے وقفے کے بعد ایوان میں واپس آ رہے ہیں، جنہیں اہم معاملات پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں ارکان پارلیمنٹ 6 ہفتوں کے وقفے کے بعد ایوان میں واپس آ رہے ہیں۔ لبرل حکومت کو متعدد اخلاقی غلطیوں اور کینیڈا کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی افسوسناک حالت کے بارے میں اپوزیشن بینچ کے جارحانہ سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دو مسائل جو اس موسم بہار کی نشست پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اخلاقیات کے محاذ پر کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیورٹ نے لبرل حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس نے کتنی رقم دی ہے اس کی اطلاع ایک مشاورتی فرم کو دی جائے، جس نے پچھلے 7 سالوں میں $10 ملین کے سرکاری معاہدوں کو حاصل کیا ہے۔ اخلاقیات کے محاذ پر کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیورٹ نے لبرل حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان اخراجات کی رپورٹ پیش کرے جو اس نے ایک مشاورتی فرم کو دیے ہیں، جس نے گزشتہ 7 سالوں میں $10 ملین کے سرکاری ٹھیکے حاصل کیے ہیں۔ امریکہ میں مقیم میک کینسی، جسے اوپیڈ بحران میں اپنے ماضی کے کردار پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، جسے ڈومینگ بارٹن چلا رہے تھے، جنہیں ٹروڈو نے چین میں کینیڈا کا سفیر لگانے کا اعلان کیا تھا، نے دیگر معاملات کے علاوہ امیگریشن کے مسائل پر وفاقی بیوروکریسی کو مشورہ دیا ہے۔ پالیور نے کہا کہ یہ واضح نہیں کہ حکومت کو معاوضے کے بدلے معقول کام ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امیگریشن، ریفیوجیز اینڈ سٹیزن شپ کینیڈا تقریباً 2.2 ملین کیسز کے بیک لاگ سے نمٹ رہا ہے، کیونکہ یہ درخواستوں کا جائزہ لینے کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ بہت سے کینیڈین متزلزل معیشت اور آسمانی مہنگائی سے نبرد آزما ہیں۔ پالیور نے کہا وہ لوگ جو ٹروڈو کے آس پاس موجود ہیں، جیسا کہ میک کینسی میں اعلیٰ قیمت والے مشیر ہیں، پہلے سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت متوسط طبقے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جبکہ کنزرویٹو کٹوتیوں اور کفایت شعاری پر زور دے رہے ہیں اور کینیڈینز کے لیے وہاں نہیں ہے۔ کینیڈین RCMP کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ چین کی حکومت سے منسلک کمپنی سے حاصل کیے گئے آلات کی جانچ کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی خطرے کی نشاندہی کی جا سکے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ RCMP کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ فورس چین کی حکومت سے منسلک کمپنی سے حاصل کیے گئے آلات کی جانچ کر رہی ہے تاکہ کسی بھی خطرے کی نشاندہی کی جا سکے۔ نیشنل پولیس فورس نے گزشتہ سال ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر دیا تھا جو چینی ٹیلی کمیونیکیشن فرم کی ملکیت تھی، جس میں چینی حکومت سرمایہ کاری کے ذریعے 10% ملکیت رکھتی تھی۔ RCMP کے ڈپٹی کمشنر برائن لارکن، جو خصوصی پولیسنگ کے انچارج ہیں، انہوں نے پیر کو ہاؤس آف کامنز کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ آلات میں RCMP ریڈیو مواصلات تک رسائی کی تکنیکی صلاحیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فورس اب بھی ملک بھر میں آلات کا بے ترتیب آڈٹ کر رہی ہے، جن میں بیگز یا دیگر حفاظتی خلا تلاش کر رہی ہے۔ ہم نے در حقیقت اونٹاریو میں ایک ریڈیو ٹاور سے مذکورہ کمپنی کی ریڈیو فلٹریشن ڈیوائس آلات کا ایک ٹکڑا لے لیا ہے۔ ہماری ٹیم نے کسی بھی مواقع کو دیکھنے کے لیے اسے ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے، چاہے اس سے سمجھوتا کیا گیا ہو، آیا اس میں کسی قسم کے آلات تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ RCMP ریڈیو کمیونیکیشنز کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو نے اس کمیٹی کو بتایا، ہمیں یقین ہے کہ اس عمل میں سیکیورٹی کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کینیڈا کی قومی سلامتی کسی بھی وقت خطرے میں تھی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں شدید سردی کا الرٹ جاری کیے جانے کے بعد چوتھا وارمنگ سینٹر کھول دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں شدید سردی کا الرٹ جاری کیے جانے کے بعد چوتھا وارمنگ سینٹر کھول دیا گیا۔ منگل کے روز شہر کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں -4 اور رات کے اوقات میں -10 تک جانے کی توقع ہے۔ ایک نیوز ریلیز میں شہری حکام نے کہا کہ وہ سیسل کمیونٹی سینٹر میں چوتھے مقام کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ نیا مرکز سردیوں کے موسم سے مہلت کے خواہاں افراد کے لیے خالی جگہوں کی کل تعداد 140 سے زائد کر دیتا ہے، جن میں سے 75 شہر کے مرکز میں واقع ہیں۔ شہر نے کہا کہ اگر وارمنگ سینٹر کی گنجائش ہے تو یہ کسی ضرورت مند کو دوسری جگہ لے جانے میں مدد کرے گا۔ گرمی کے مراکز اس وقت کھول دیے جاتے ہیں جب ٹورنٹو کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کی طرف سے شدید سرد موسم کا الرٹ جاری کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جب موسم -15 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ تازہ ترین الرٹ اگلے 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ سرد موسم کی توقع میں جاری کیا گیا تھا۔ پیر کی شام کو شہر کا کم سے کم درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جس کا احساس -18 ڈگری سینٹی گریڈ جیسا تھا۔ یہ اعلان حالیہ ہفتوں میں شہر کے اپنے وارمنگ مراکز کو سنبھالنے کے بارے میں عوامی جانچ پڑتال کے بعد سامنے آیا ہے، جب ٹورنٹو اور GTA میں موسم سرما کے طوفان آئے تھے۔
شہر کے اپنے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 9,000 لوگ اس کے شیلٹر سسٹم کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کہ اس سسٹم نے دسمبر کے مہینے میں ایک رات میں 100 سے زیادہ افراد اس سہولت سے محروم رہے۔ سٹی آف ٹورنٹو رہائشیوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ 311 پر کال کریں اگر وہ کسی بے گھر شخص کو دیکھتے ہیں جس کو سڑک پر پہنچنے میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، یا اگر یہ ہنگامی صورتحال ہو تو 911 پر کال کریں۔ لوگوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ باہر جانے سے پہلے موسم کا جائزہ لیں، تہوں میں کپڑے پہنیں، ٹوپی پہنیں، گرم مٹن یا دستانے اور گرم جوتے پہنیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن نے ایران میں کسی فوجی آپریشن میں حصہ نہیں لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن نے ایران میں کسی فوجی آپریشن میں حصہ نہیں لیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصفہان میں ایک فوجی فیکٹری پر ڈرون حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، جبکہ امریکی اخبار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیلی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے کیا اور اصفہان میں ایرانی وزارت دفاع کی ایک تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایران کا کہنا ہے کہ 3 چھوٹے ڈرونز نے اس کی ایک فوجی تنصیب پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ ناکام رہا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایران میں ایک فوجی کارخانے پر کیے گئے حملے کی تفصیلات سے واقف ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل کا خیال ہے کہ اتوار کی رات ایران میں کیے گئے حملے کے مقاصد اور اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ایرانی وزارت دفاع نے بیان میں حملے میں ملوث فریق کا حوالہ نہیں دیا، اور اسرائیل نے سرکاری سطح پر اصفہان بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی مدد سے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی بریگیڈیئر جنرل پیٹرک رائڈر نے کہا کہ کوئی بھی امریکی فوجی ایران میں حملوں میں ملوث نہیں تھا، اور انہوں نے مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی اصفہان میں ہونے والی کارروائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ عرصے میں تہران کے حوالے سے واشنگٹن کا موقف زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ یہ بیانات ہفتے کی رات اصفہان میں ہونے والی کارروائی سے واقف امریکی حکام اور لوگوں کی جانب سے اس انکشاف کے بعد سامنے آئے ہیں کہ اسرائیل نے ایران میں ایک دفاعی کمپلیکس کو نشانہ بناتے ہوئے ایک خفیہ ڈرون حملہ کیا تھا۔ ایرانی خلائی تحقیقی مرکز، جس پر امریکہ نے ایران میں اپنے کام کے لیے پابندیاں عائد کر دی تھیں، سے تعلق رکھنے والے ایرانی حکام نے کہا کہ ایران نے 3 ڈرونز کے ذریعے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا، جس نے اصفہان شہر میں ایک گولہ بارود کی فیکٹری کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران نے کہا تھا کہ اس کے فضائی دفاع نے ایک ڈرون کو مار گرایا تھا، جبکہ 2 دیگر گودام کے اوپر پھٹ گئے تھے، جس سے چھت کو معمولی نقصان پہنچا۔ امریکہ نے یوکرین کی جانب سے مسلسل تقاضوں کے باوجود اسے F-16 جنگی طیارے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، جبکہ روسی حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے یوکرین کی جانب سے مسلسل تقاضوں کے باوجود اسے F-16 جنگی طیارے دینے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ روسی حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ جرمنی نے یوکرین کو لیپرڈ 2 جنگی ٹینکوں کی فراہمی کے اعلان کے چند دن بعد لڑاکا طیاروں کی فراہمی سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب روسی فوجیوں نے تازہ حملوں میں مزید علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ایک صحافی کے یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم کرنے کے سوال پر امریکی صدر جو بائیڈن نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یوکرین کو F-16 جنگی طیارے نہیں دے گا، اور نہ ہی اس حوالے سے یوکرین سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ جو بائیڈن کا یہ بیان یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے اس بیان کی تھوڑی دیر بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ روس یوکرین کی مزاحمت کا بدلہ مشرقی حصے میں مسلسل حملوں سے لینا شروع کر دیا ہے۔ اس سے قبل جمعے کو یوکرین کے وزیر دفاع کے ایک مشیر نے کہا تھا کہ پچھلے ہفتے ٹینکوں کی فراہمی کے بعد یوکرین کی کوشش ہے کہ وہ مغربی ممالک سے 4th جنریشن جہاز حاصل کرے، جس میں F-16 بھی شامل ہیں، اور اب روس کے خلاف بڑی رکاوٹ یہی جہاز ہوں گے۔ دوسری جانب جرمن چانسلر نے کہا کہ ان کی توجہ جرمن ساختہ لیپرڈ 2 ٹینکوں کی فراہمی پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ابھی ٹینک بھیجنے کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے، لیکن لڑاکا طیاروں کے حوالے سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے جو کہ فضول ہے۔ انہوں نے روسی صدر پیوتن کے ساتھ رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں ہمیشہ واضح رہا ہوں کہ یوکرین پر روس کا حملہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے، اور صرف روس کی فوجوں کے انخلا سے ہی صورتحال حل ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری مسلح تنازع کو آئندہ ماہ فروری میں 1 سال ہو جائے گا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔